نے فرمایا تھا اے ایمان والو دیکھو سارے لوگ جنت میں جائیں گے، جنت سے واپس آنے کی تمنا کوئی نہ کرے گا سوائے شہید کے کہ وہ کہے گا مولا میں تیری عزت و جلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تیرے نام پر گردن کٹانے میں جو مزہ آیا تھا، جو لطف آیا تھا تیری جنت میں وہ لطف نہیں ہے، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں ایک مرتبہ پھر تیرے نام پر اپنی گردن کٹا کر آنا چاہتا ہوں، تیرے نام پر دوبارہ گردن کٹوانا چاہتا ہوں۔ جنت میں وہ مزہ نہیں ہے جو تیرے نام پر گردن کٹانے میں مزہ ہے۔ ہمیں تو یہ باتیں بتائی گئی تھی، لیکن میرے عزیز دوستو، بھائی اور بزرگوں، آج مسجد اقصی پکار رہی ہے اے ایمان والو کہاں چلے گئے؟ تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ اے مسلمانوں، اے امت مسلمہ، کیوں نہیں دیکھتے ہماری طرف؟ کیوں نہیں دیکھتے بیت المقدس کی طرف؟ کیوں نہیں دیکھتے مسجد اقصی کی طرف؟ کیا صرف تمہارے سجدے تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے؟ کیا تمہاری یہ صرف نمازیں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گی؟ کیا تمہاری تہجدیں اور تسبیحات تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گی؟ جب شاعر اسلام کو پامال کیا جا رہا ہے، اور کیا جواب دو گے؟ یہ مسجد اقصی کی آواز ہے۔ مسلمانوں کیا جواب دو گے جب اللہ کے دربار میں کھڑا کر کے تم سے یہ پوچھا جائے گا؟ کیا جواب دو گے ان سسکتی ہوئی لاشوں کا؟ کیا جواب دو گے ان اجڑے ہوئے گھروں کا؟ کیا جواب دو گے اپنی بہنوں کی دعائیوں کا؟ کیا جواب دو گے ان بچوں، معصوم بچوں کے تڑپتے ہوئے لاشوں کا؟ کیا جواب دو گے؟ لیکن میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، وہ پکار رہے ہیں، وہ بلا رہے ہیں، وہ دعائیاں دے رہے ہیں۔ آج کوئی ایوبی کا بیٹا کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، آج کوئی محمد بن قاسم کا بیٹا کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سارے اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں، کوئی بھی ان کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے صرف اس سے نہیں بخشے جائیں گے۔ اسرائیل مرد آباد کی ریلی نکال دی، مذمتی قرارداد پیش کر دی، اپنے آقا امریکہ کو کہہ دیا کوئی رحم کر دے، اس نے کہا میں یہ فیصلہ ہی ویٹو کرتا ہوں، جنگ بندی نہیں ہوگی اور جنگی جرائم کیے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، یہ کوئی نہیں ہے آج محمد بن قاسم کا نام لیوا کہ کھڑا ہو جائے، ایوبی کا نام لیوا اور کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان بغیرتوں نے، ان بے حیا یہودیوں نے ایوبی کے بیٹوں کو تو مردار دنیا کا عیش پسند بنا دیا ہے، ایوبی کے بیٹوں کو تو موسیقی کی تھال پر رقص کرنے والا بنا دیا ہے، ایوبی کے بیٹوں کو تو زنا اور ہوس کا پجاری بنا دیا ہے، ایوبی کے بیٹوں کو تو دوسروں کی عصمت دری کرنے والا بنا دیا ہے، ایوبی کے بیٹوں کو تو دنیا کا پجاری، دنیا کا کتا بنا دیا ہے۔ کیسے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، مسلم امہ کے حکمرانوں پر خدا کی قسم اب یہ فرض ہے، اگر یہ مدد نہیں کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہماری زندگی کہیں ختم نہ ہو جائے، کہیں ہم ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو سن لیں، تو امریکہ کو تو خوش کر سکتے ہو لیکن اللہ کے رسول کو خوش نہیں کر سکتے۔ خدا را سوچو، کل قیامت کے دن جب محمد عربی کے سامنے جاؤ گے، کس منہ سے کہو گے اللہ کے رسول سفارش کر دیجئے؟ کس منہ سے کہو گے اللہ کے رسول جامع کوثر عطا کر دیجئے؟ اللہ کے رسول کس منہ سے کہو گے اللہ کے رسول اپنی معیت میں جنت میں لے جاؤ؟ کس منہ سے کہو گے جب پیارے آقا پوچھیں گے کیا آواز نہیں سنی تھی؟ کیا مسلمانوں کے تڑپتے ہوئے لاشیں نہیں دیکھے تھے؟ کیا کراہتے ہوئے نوجوانوں کی دعائیاں نہیں سنی تھی؟ کیا معصوم بچوں کے تڑپتے لاشیں نہیں دیکھے تھے؟ کیا مسجد اقصی کی پکار نہیں سنی تھی؟ کیا جواب دو گے؟ خدا را تم اللہ کی لاٹھی سے نہیں بچ سکتے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے اگر تم یہ سوچتے ہو کہ شاید ہمارا وجود مٹ جائے گا۔ خدا کی قسم نہیں مٹے گا، اللہ تمہاری مدد کریں گے، اللہ کے رسول کی دعائیں تمہارے ساتھ ہو جائیں گی، گنبد خضرا سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی۔ لیکن میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم بڑی قسمہ پرسی کا شکار ہیں، جگر شک ہو چکا ہے، آنکھیں لہو بہانے لگی ہیں، آنسو خشک ہو چکے ہیں، کیا کرے، کہاں جا کر دعائیاں دیں؟ لیکن میرے عزیز دوستو، ایک گلہ میں آپ سے بھی کروں گا، تاریخ رقم ہوگی، تاریخ لکھی جائے گی، تاریخ میں یہ بات بھی ہوگی کہ مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا، ان کے لاشیں تڑپ رہے تھے اور ان کے بھائی ورلڈ کپ میں مشغول تھے، میچ دیکھ رہے تھے۔ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ ساری خوشی کی تقریبات موقوف کر دی جاتی اور ان مسلمان حکمرانوں کو مجبور کیا جاتا کہ جاؤ جا کر مدد کرو، یہ کرنا تھا، اور امداد کی ممکنہ صورتوں کو پیش کیا جاتا۔
لیکن ہم تو بس ایک اسرائیل مرد آباد کی ریلی نکال دی، بس ہم نے حق ادا کر دیا، سمجھ یہ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بھائی اور بزرگوں، لگتا یوں ہے کہ کہیں اس کے بعد اللہ کے عذاب کا کوڑا، وہ تو سرخ روح ہو رہے ہیں انشاءاللہ، وہ تو سرخ روح ہو رہے ہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ تو کتنی خبریں آئی ہیں کہ خون سے مشک اور کستوری کی خوشبوئیں آ رہی ہیں ان کے، لیکن وہ اب بھی کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں اور مسلمان ہیں، کہیں ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا نہ برس جائے، کہیں ان کو زمین اپنے اندر قبر کی جگہ بھی نہ دے اور ان کے لاشوں کو باہر نہ نکال کر پھینک دے۔ میرے عزیز دوستو، بھائی اور بزرگوں، جتنی آواز بلند کر سکتے ہیں کریں، جتنا کچھ کر سکتے ہیں کریں، جس طرح کر سکتے ہیں کریں۔ اور ایک بات آپ سے یہ کہوں گا، یہودیوں کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ورنہ دیکھنا آپ بھی مجرم بن کر ان کے کٹہرے میں کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ دوسرا آپ سے گزارش یہ ہے، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین روزانہ 300 مرتبہ پڑھ کر دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کے صدقے ایمان والوں کو نجات عطا کی جاتی ہے، تو یہ پڑھنا ہے۔ دوسرا ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ کون کون ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ ان کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، یہودیوں کا بائیکاٹ کریں گے، یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، ان کے رسم و رواج کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، اور آیت کریمہ پڑھ کر روزانہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں گے، اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں آواز بلند کرتے رہیں گے کہ ظالموں یہودیوں، تم انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہو، انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہو، تم انسان کہنے والا خود بھی انسان نہیں ہے، تم ظالم درندے ہو، اور تم دنیا کے